الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، سورہ محمد حق و باطل کے معرکہ آرا مسائل کو اجاگر کرنے والی سورت اور آیتیں. بہت ہو چکا. اب یہاں ہے کہ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. جب آمنے سامنے ہو کفار سے تو ان کی گردنیں اڑا دو، کیونکہ اب ان لوگوں کے سامنے ہدایت کے سارے راستے کھل چکے ہیں اور یہ قبول نہیں کر رہے اور اس کے مقابلے کر رہے ہیں، رکاوٹ بن رہے ہیں. اب ان کو ہٹانا پڑے گا. تو فرمائے وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے لیے مارے جاتے ہیں. ویسے کسی بھی انسان جب ناحق مارا جائے، ناحق مرنا، ناحق مارے جانا بھی اللہ کے ہاں ایک بہت بڑے اجر کا مستحق ہوتا ہے. جائے کہ ایک آدمی اللہ کے لیے مارا جاتا ہے. یہ ہمارے حضرات صحابہ کرام کو دیکھیں، ان اللہ والوں کو دیکھیں کہ انہوں نے لوگوں کا کیا بگاڑا تھا. اسلام کا سب سے پہلا شہید حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، جو ایک خاتون، ایک باندی، ایک بے بس اور مفلوق الحال انسان، صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ماری گئی بے دردی کے ساتھ. اور جن لوگوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا، ان تمام بڑوں کا انجام بدر میں وہ ایک گڑھا ہے، ایک کنواں تھا در اصل، جو متروکہ اور ناقابل استعمال. ان سب کو اسی میں پھینک کر اوپر مٹی ڈال دی گئی. کون تھے ان میں؟ سرفہرست ابو جہل، اس امت کا فرعون، بقول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس امت کے فرعون کا اللہ نے وہاں یہ حشر کیا. فضرب الرقاب، گردنیں اڑا دو. اب خوب خون بہاؤ ان لوگوں کا، انہیں کمزور کرو، پھر ان کی سمجھ میں آ جاتی ہے بات. گو کہ غزوہ احد میں یہی خالد ابن ولید سبب بن جاتا ہے کتنے سارے لوگوں کی شہادت کا، عظیم الشان انسانوں کی شہادت کا. اس کائنات کی بہترین انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا، مجروح ہونے کا. لیکن
جب ہر معرکے میں اللہ نے شکستوں پر شکستیں دے دی صنادید قریش کو، تو اسی خالد اور عمرو بن العاص جیسے لوگوں کے دل میں بات آ گئی کہ یار کب تک. ویسے تو عمرو بن العاص یہ دوست ہوتا تھا شاہ حبشی، اس نے کہا کب تک اس طرح اپنے آپ کو ذلیل کرتے رہو، فوری طور پر جاؤ اور اسلام قبول کرو. اور خالد بن ولید کو اللہ نے اس ذلت سے اٹھا کر کتنی بڑی عزت سے نوازا کہ اللہ کا تلوار بن گیا. ہر جنگ میں خالد جاتا تھا اس نیت سے کہ خالد اب واپس نہیں لوٹو گے، مرو گے اللہ کے راستے میں. سب سے بڑی تمنا تھی ان کی شہادت کی موت، لیکن اپنے بستر پر مرے کیونکہ وہ اللہ کا تلوار تھا، اور تلوار کو ٹوٹنا نہیں ہوتا ہے. جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں فَلَا يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، ان کے اعمال ضائع نہیں ہوتے، ان کی کوتاہیوں سے درگزر کی جاتی ہے اور ان کی اچھائیاں بڑا چڑھا کر ان کو پیش کیے جائیں گے. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، ان کو ہدایت دے دیتا ہے اللہ. دین پر جمع رہنا ان کا جذبہ ہوتا ہے، کفر سے دور بھاگنا، شرک سے دور بھاگنا، ظلم سے دور بھاگنا. وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور ان کی حالت ٹھیک ہو جاتی ہے، ایمان پر انہیں خوشی ہوتی ہے، عبادت کی توفیق ہوتی ہے، اللہ کے راستے میں چلنا سعادت ہوتی ہے، اور ان کے ذریعے دین کا بیرق، دین کا پرچم، دین کا جھنڈا، اسلام کا جھنڈا دنیا میں سر بلند ہوتا رہے گا. یہ اسلام کا جھنڈا کبھی نیچے نہیں ہوگا، اس سے اوپر ہونا ہے. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور ان کو جنت میں جگہ عنایت فرما دیں گے، وہ جنت جن کے اللہ نے پہلے سے ان کی تعریف کر دی ہے. فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ وَلَا جَانٌ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ. یہ سارے جنت کے تعارف ہیں. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض أعددت لعبادي الصالحون ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال عليه السلام. یہ جنت کی تعریف ہے. فرماتے ہیں ان کو یہی جنت ملے گی جس کی تعریف کی گئی ہے ان کے ساتھ، یہ تمہارے لیے تیار ہے. اور پھر جنت میں جائیں گے اور جنت کی دروازوں میں جب داخل ہوں گے ہر ایک کو پتہ چلے گا کہ میری جگہ کہاں ہے، یعنی میرا پلاٹ کہاں ہے، میں کہاں جاؤں. نہیں آپ کو پتہ ہے. ایسے جا رہے ہیں جیسے کب سے یہاں آباد تھا. اور جنت بھی ایسی کہ عرفہا لہم، ایک اس کا تعارف اور اس کی خوشبو، بس خوشبو کی خوشبو، معطر، لمحہ بلمحہ اس کی معطریت میں اضافہ. جنت کی خوشیوں کا یہ عالم ہے، جنت کی لذتوں کا یہ عالم ہے کہ ان کی لذتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. ایک یہ نہیں ہوتا کہ جو ہم دنیا میں کرتے ہیں، بھوکے کو آپ جو بھی سامنے کھانا رکھیں اس کے لیے لذیذ ہے، لیکن جو ہی اس کے بھوک مٹ جاتا ہے کھانے کی لذت بھی کم ہو جاتی ہے. وہاں یہ بات نہیں ہوگی. یدخلہم الجنۃ عرفہا لہم، مقصد یہ ہے کہ اللہ کے لیے لڑنا یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ نے آپ کو لا کر بسایا ہے، اللہ نے یہاں آپ کو ایک شریعت دی ہے، اللہ نے آپ کو یہ حکم دی ہے. اللہ آپ سے یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ لڑو، اللہ کی طاقت بن کر سامنے آ جاؤ، پھر دیکھو دنیا میں کیا ہوتا ہے. اور جب کبھی مسلمان اللہ کی طاقت بن کر سامنے آئے تو اللہ نے دنیا کو دکھا دی کہ میری طاقت کتنی طاقتور ہے. اللہ کی طاقت پر زور لگانے والے کبھی کمزور نہیں ہوتے. ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں. اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور جو کچھ عرض کیا گیا میرے اور آپ کے نیکیوں میں حساب ہو جائیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.